اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے چند رفیقوں کے سوا کوئی باقی نہ رہا تھا۔ آپ کے رفقا بھی دیکھ رہے تھے کہ اب ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا نہیں سکتے ہیں، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حضرت حسین کے سامنے ہی شہید ہو جائے۔ اس لیے ہر شخص نہایت دلیری اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا۔ حضرت حسین کے بڑے صاحبزادے علی اکبر یہ شعر کہتے ہوئے آگے بڑھے: انا ابن علی ابن الحسین ابن علی نحن ورب البیت اولا بالنبی، یعنی میں حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہوں، اور رب الکعبہ کی قسم ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہیں۔ یہ کلمات سننے کے بعد بھی ظالموں کا ایمان نہیں جاگا۔ ان کے دل میں ذرا خوف نہ آیا اور نیزہ مار کر علی اکبر کو شہید کر دیا۔ پھر کچھ اور شقی آگے بڑھے جنہوں نے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے اور کہنے لگے کہ خدا ان کو برباد کرے جنہوں نے تجھے قتل کر دیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کس طرح سے سامنے آئے ہیں؟ تیرے بعد اب زندگی پرخاک ہے۔ اس کے بعد ان کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس لائی گئی۔ عمر بن سعد نے قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر تلوار ماری اور وہ گر پڑے۔ حضرت حسین نے آگے بڑھ کر اپنے بھتیجے کو سنبھالا اور عمر پر حملہ کیا اور اس کا ہاتھ کہنی سے کٹ گیا۔ اس کے بعد وہ قاسم کی لاش کو اٹھا کر خیموں کی طرف لے کر آئے اور اپنے بیٹے اور اہل بیت کے ساتھ لٹا دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً تنہا اور بے یار و مددگار رہ گئے تھے، لیکن کسی میں بھی ان کی طرف بڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس طرح کی کیفیت بہت دیر تک رہی۔ جو بھی آپ کے سامنے بڑھتا ویسے ہی واپس لوٹ جاتا۔ کوئی بھی اپنے کندھوں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول کے قتل کا ذمہ نہیں لینا چاہتا تھا، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شقی القلب مالک بن نصیر آگے بڑھا اور اس نے حضرت حسین پر تلوار سے حملہ کیا۔ اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ کو بلایا اور وہ گود میں بٹھا لیا۔ بنی اسد کے ایک ظالم شخص نے ان کو بھی تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معصوم بچے کا خون زمین پر بکھیر دیا اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ تو ہمارا بدلہ لے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاس کی شدت انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ آپ نے دریائے فرات کا رخ کیا کہ وہاں جا کر تھوڑا پانی پی لیں۔ ظالم حسین بن نمیر نے آپ کی طرف نشانہ کر کے تیر آپ کے منہ کی طرف پھینکا، جو سیدھا آ کر آپ کے دہن مبارک پر لگا اور خون جاری ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی لے کر حضرت حسین کی جانب بڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شدید پیاس اور زخموں کے باوجود دل رانہ مقابلہ کر رہے تھے۔ اہل تاریخ کہتے ہیں کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے۔ جس شخص کے اولاد اور ان کے اہل بیت قتل کر دیے گئے ہیں، جو زخموں سے چور ہے، جو پانی کی ایک ایک بوند سے محروم ہے، وہ اس وقت اس قدر ثبات قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے کہ جس طرف رخ کرتا ہے مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شمر نے جب دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کرنے سے ہر شخص ڈر رہا ہے تو اس نے ان کو حکم دیا کہ سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ اس کی یہ بات سن کر بہت سے ظالموں نے ایک ساتھ نیزوں اور بھالوں کے ساتھ حملہ کیا، اور یہ ابن رسول اللہ خیر خلق اللہ فی الارض ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوچ کر گئے۔ شمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ حضرت حسین کا سر کاٹ لاؤ۔ وہ آگے بڑھا مگر اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقیق بدبخت سنان ابن انس نے ایک کام انجام دیا۔ آپ کے جسد مبارک کو دیکھا گیا تو 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عام اہل بیت کی شہادت کے بعد یہ ظالم علی اصغر اور حضرت امام زین العابدین کی طرف بڑھے اور ان کو بھی قتل کرنا چاہا۔ بن مسلم نے کہا سبحان اللہ، تم بچے کو قتل کرتے ہو جبکہ وہ ایک مریض ہے، تو شمر نے ان کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد عمر بن سعد آگے آئے اور لوگوں کو کہا کہ ان عورتوں کے خیموں کی طرف کوئی نہ جائے گا۔ ظالم ابن زیاد کا حکم تھا کہ لاش کو گھوڑے کی ٹاپوں میں روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند گھڑ سواروں کو یہ حکم دیا اور انہوں نے نواسہ رسول کے ساتھ یہ بھی کر ڈالا۔ جنگ کے خاتمے پر جب مقتولین کا شمار کیا گیا تو حضرت حسین کے قافلے کے 72 اصحاب شہید ہو گئے تھے۔ عمر بن سعد کے لشکر کے بھی 88 سپاہی مارے گئے۔ خولی بن یزید اور حمید بن مسلم ان حضرات کے سر کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو لوگوں کے سامنے رکھا اور ایک چھڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ حضرت زید بن ارقم سے یہ معاملہ دیکھا نہ گیا اور وہ بے اختیار بول اٹھے کہ چھڑی ان متبرک ہونٹوں سے ہٹا لے، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑے۔
ابن زیاد نے کہا اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو تمہاری گردن بھی مار دیتا۔ زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے۔ اے قوم عرب، تم نے سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا۔ وہ تمہارے شریف لوگوں کو قتل کرے گا اور شریر لوگوں کو اپنا غلام بنا لے گا۔ تمہیں کیا ہوا جو اس ذلت پر راضی ہو گئے؟ عمر ابن سعد جب 2 روز کے بعد بقیہ اہل بیت کی بہنوں، بیٹیوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت حسین اور ان کے اصحاب کی لاشیں سامنے رکھی ہوئی تھیں۔ جب بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے یہ منظر آیا تو گویا کوہرام مچ گیا اور آسمان و زمین رونے لگے۔ عمر بن سعد نے جب ان سب کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب میلے اور پھٹے پرانے کپڑوں میں تھیں۔ ان کی باندیاں ان کے ارد گرد موجود تھیں اور وہ تنہا الگ جا کر بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے بار بار پوچھا کہ یہ علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ تو ایک لونڈی نے جواب دیا کہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت زینب بنت فاطمہ ہیں۔ بدبخت ابن زیاد نے کہا شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں قتل کیا اور تمہیں رسوا کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب کڑک کر بولیں شکر ہے اللہ پاک کا جس نے ہمیں رسول خدا کا نسب بخشا اور قرآن پاک میں ہمارے پاک ہونے کو بیان کیا۔ رسوا تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ابن زیاد نے غصے میں کہا اللہ نے مجھے تمہارے غیظ سے شفا دی اور تمہارے سرکش کو ہلاک کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا اور رونے لگیں، کہنے لگیں کہ تم نے ہمارے سب چھوٹے بڑوں کو قتل کر دیا، اگر تو اس کو شفا سمجھتا ہے تو شفا سمجھ لے۔ اس کے بعد ابن زیاد علی اصغر کی طرف متوجہ ہو گیا اور پوچھا کہ اس کا کیا نام ہے؟ فرمایا کہ یہ علی ہیں۔ بدبخت نے کہا وہ تو قتل کر دیے گئے۔ علی اصغر نے بتلایا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کا نام بھی علی تھا۔ ابن زیاد نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تو علی اصغر نے کہا کہ میرے بعد ان عورتوں کا کون کفیل ہوگا؟ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر سے لپٹ کر رونے لگیں اور ابن زیاد کو کہا کیا ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہ بجھی؟ میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں اگر تو ان کو قتل کرے تو ان کے ساتھ ہمیں بھی قتل کر ڈال۔ علی اصغر نے ابن زیاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے ابن زیاد، اگر تیرے اور ان عورتوں کے درمیان کوئی قرابت ہے تو ان کے ساتھ کسی صالح اور نیک مسلمان کو بھیجنا جو اسلام کے مطابق ان کی رفاقت کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کو واپس اپنی عورتوں کے ساتھ جانے کا کہا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ایک نماز کے بعد خطبہ دیا جس میں حضرت حسن اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو لعن طعن کیا۔ مجمع میں عبداللہ ابن عفیف بھی تھے، کھڑے ہو گئے جو کہ نابینا تھے اور ہمہ وقت مسجد میں رہتے تھے۔ کہنے لگے اے ابن زیاد، تم کذاب ابن کذاب ہو، تم انبیاء کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور صدیقین کی سی باتیں کرتے ہو۔ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کرنا چاہا لیکن ان کے قبیلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، اس لیے وہ چھوڑ دیے گئے۔